بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 10 اپریل 2020 سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ شامل کریں گے سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر، غیر ملکی کارکنوں کے اقامہ تجدید کی فیس مؤخر۔ کرونا وائرس کے حوالے سے مملکت میں موجود حالات کے پیش نظر ڈائریکٹریٹ جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ وزارت کی جانب سے نجی سیکٹر میں تجارتی اور صنعتی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو سہولت دیتے ہوئے غیر ملکی کارکنوں کے اقاموں کی تجدید کی فیس کو 3 ماہ تک مؤخر کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سعودی خبرساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ مملکت میں کرونا وائرس کی وجہ سے لوگوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انہیں قدرے کم کرنے کے لیے تاجروں اور صنعت کاروں کو 3 ماہ کی سہولت فراہم کرتے ہوئے ان کے کارکنوں کی اقاموں کی تجدید کی فیس 3 ماہ کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ فیسوں کی ادائیگی میں 3 ماہ کی تاریخ میں وہ تاخیر کا نفاذ 18 مارچ سے 16 جون 2020 تک کیا گیا ہے۔ جن کارکنوں کے اقامے مذکورہ تاریخوں میں ایکسپائر ہوئے ہیں انہیں اقامے فی الحال بغیر فیس کی ادائیگی کے تجدید کر دیے جائیں گے۔ اقاموں کی تجدید کی فیس 3 ماہ کی مذکورہ مدت کے بعد بھی جمع کرائی جا سکے گی۔ وقتی طور پر تاجروں اور صنعت کاروں کو دی جانے والی رعایت کا مقصد ان پر اضافی بوجھ کو کم کرنا ہے۔ واضح رہے، نجی سیکٹر میں کام کرنے والے غیر ملکیوں کے اقاموں کی تجدید کی فیس کے علاوہ سعودیزیشن کی مد میں بھی ہر غیر ملکی کارکن کے حساب سے فیس وصول کی جاتی ہے جسے افرادی قوت فنڈ کہا جاتا ہے۔ مذکورہ فیس سعودیزیشن کے عمل کو بہتر بنانے کے مد میں وصول کی جاتی ہے جس کا مقصد زیادہ سے زیادہ سعودی کارکنوں کو روزگار کے مواقع فراہم کرنا ہوتا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، غیر ملکیوں پر مقابل مالی فیس سے کون سے ادارے مستثنی ہیں۔ سعودی عرب نے چھوٹے اداروں کو غیر ملکی کارکنان پر مقرر مقابل مالی سعودیزیشن کی مد میں جو لی جانے والی فیس ہے سے استثنی دیا ہے۔ حکومت نے نئے کرونا وائرس بحران سے متاثر ہونے والے چھوٹے اور درمیانے سائز کے اداروں کے لیے بھاری مالی پیکج منظور کیا ہے۔ اس سے یہ ادارے ماہانہ 12 لاکھ ریال سے زیادہ سبسڈی وصول کریں گے۔ اس کا سلسلہ 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق قائم مقام وزیر اطلاعات ڈاکٹر ماجد الکسبی نے بتایا کہ سعودی کابینہ نے ویڈیو اجلاس کے دوران فیصلہ کیا ہے کہ چھوٹے اداروں کو مقابل مالی فیس سے مستثنی قرار دے دیا جائے۔ سعودی کابینہ کے اس فیصلے سے ایک تو وہ ادارے فائدہ اٹھائیں گے جن کے کارکنان کی تعداد 9 یا اس سے کم ہوگی۔ ان میں ادارے کا مالک بھی سعودی ہونا ضروری ہے۔ غیر ملکی سعودی عرب سے کب تک واپس جا سکتے ہیں؟ یہ خبر ہم نے شامل کی ہے۔ بہت زیادہ وہ کامنٹس اور بہت زیادہ جو چل رہا ہے ابھی اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے میں آج ہی ہماری ایک ویڈیو آلریڈی آ چکی ہے، لیکن اس میں کافی کنفیوژن دیکھی گئی لوگوں کے درمیان۔ تو آج کے دن میں آج جمعہ شام 6 بجے آج ہماری ایک ویڈیو آئے گی، وہ آپ لوگ دیکھنا مت بھولیے گا کہ سعودی عرب وہ مملکت سے کب جا سکتے ہیں، اور اس کے بارے میں مکمل ایک آپ کی فلائٹس کے بارے میں بھی ایک مکمل انفارمیٹیو ویڈیو آج کے شام 6 بجے نشر ہوگی ہمارے انفو ٹی وی چینل پر، تو وہ دیکھنا مت بھولیے گا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر انتہائی محدود پیمانے پر وہ خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ عام پروازوں پر تاحال پابندی عائد ہے۔ تو جہاں تک چھٹی جانے کی بات ہے تو ایسے ہی فضائی سفر پر عارضی پابندی ختم ہوگی تو آپ جا سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک طریقہ ہے جس کے بارے میں ابھی آلریڈی وہ اسپیشل فلائٹس کے بارے میں ویڈیو ہے، وہ آج شام 6 بجے آئے گی، وہ آپ دیکھ لیے گا۔ ہم خبروں کو یہاں کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہوم ڈیلیوری سروس 24 گھنٹے مہیا ہوگی۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہوم ڈیلیوری رجسٹرڈ اپلیکیشن کے تمام کارکن سعودی عرب کے ہر علاقے میں 24 گھنٹے سروس مہیا کر سکتے ہیں۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق جمعرات کی شب وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے وضاحتی بیان میں کہا گیا ہے کہ قبل ازیں 17 اپریل کو جو بیان جاری کیا گیا تھا اس میں فوڈ ہوم ڈیلیوری سروس کے لیے انتہائی وقت رات 10 بجے تک مقرر تھا، جس کے تحت تمام کارکنوں کو اس امر کا پابند کیا گیا تھا کہ وہ مقررہ وقت کی پابندی کریں۔ ہوم ڈیلیوری سروس فراہم کرنے والے کارکنان کو صحت حکام کی جانب سے مقرر کردہ ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔
کورونا کے شبے میں پانڈا نے کاکیا برانچ بند کر دی۔ اردو نیوز کے مطابق سعودی عرب کے معروف سپر سٹور پانڈا کورونا وائرس کے شبہ میں مکہ مکرمہ میں کاکیا برانچ بند کر دی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پانڈا نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ شفافیت اور گاہکوں کے ساتھ ایمانداری کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے اعلان کر رہے ہیں کہ مذکورہ برانچ میں 3 کارکنوں میں کورونا کا شبہ ہو گیا تھا۔ پانڈا نے کہا ہے کہ روزانہ معائنے کے دوران معلوم ہوا کہ مذکورہ کارکنوں کے جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہے، جس پر فوری کارروائی کرتے ہوئے انہیں وزارت صحت کے حوالے کر دیا گیا۔ کمپنی نے کہا کہ اپنے گاہکوں اور کارکنوں کی سلامتی کے لیے ہم نے کاکیا برانچ بند کر دی ہے، تمام کارکنوں کو گھروں تک محدود کر دیا ہے۔ جراثیم کش ادویہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے ہی یقین ہو جائے گا اور اس کے بعد برانچ کو کھول دیا جائے گا۔ سعودی عرب میں وینٹیلیٹرز کی تیاری۔ سعودی عرب نے نئے کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے مصنوعی تنفس کے آلات کی تیاری شروع کر دی۔ ہفتے میں 1000 تنفس کے آلات تیار کیے جائیں گے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی ایوان ہائے صنعت و تجارت کونسل میں مقامی صنعتی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر عبد الرحمن العبید نے الریاض اخبار سے گفتگو میں کہا کہ سعودی صنعت کاروں کے ایک گروپ نے کرونا وائرس کے عالمی بحران کو کنٹرول کرنے میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تنفس کے مصنوعی آلات کی تیاری کا کام شروع کر دیا ہے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں سوشل میڈیا پر۔ سوشل میڈیا کی نگرانی کس طرح؟ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام اور تدارک کے لیے کارروائی کا 3 نکاتی طریقہ کار جاری کر دیا۔ سعودی نیوز چینل الخباریہ سے گفتگو کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کے ترجمان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیاں مشاہدے میں آ رہی ہیں۔ پبلک پروسیکیوشن نے ان سرگرمیوں پر نظر رکھنے، غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کی نشاندہی اور گرفتار کرنے یا پوچھ گچھ کے لیے دفتر میں طلب کرنے کا طریقہ کار متعین کیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ پبلک پروسیکیوشن نے ایک نگران مرکز قائم کیا ہے جو 24 گھنٹے کام کرتا ہے اور اس کے اہلکار سماجی رابطہ سائٹس پر پیش کیے جانے والی ویڈیو کلپ اور ابلاغی مواد پر نظر رکھتے ہیں۔ تکنیکی ٹیم میں شامل ماہرین ویڈیو کلپس کا مشاہدہ کرنے کے بعد رپورٹ تیار کرنے کے بعد اس کے بارے میں تمام تفصیلات مہیا کرتے ہیں، جن میں بتایا جاتا ہے کہ مذکورہ ویڈیو کب اور کہاں سے جاری کی گئی۔ ماہرین ویڈیو کلپ کے بارے میں اپنا قانونی نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کارروائی کا ہوتا ہے، جسے ہم تیسرا مرحلہ کہتے ہیں۔ اس کے تحت غیر قانونی ویڈیو جاری کرنے والے کی گرفتاری یا اسے دفتر طلب کرنے کا حکم جاری کیا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ سعودی حکام نے حالیہ ایام میں سوشل میڈیا پر سرگرم کچھ ایسے عناصر کے خلاف قانونی کارروائی کی ہے جنہوں نے نئے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کیے جانے والے حفاظتی اقدامات کے تحت کرفیو توڑ کر اس پر فخر کا اظہار کیا تھا۔ سعودی عرب کی کورونا کے خلاف یمن اور فلسطین کے لیے امداد۔ سعودی عرب کے شاہ سلمان انسانی امدادی مرکز کی جانب سے یمن اور فلسطین کے لیے طبی امداد کا اعلان کیا گیا۔ سعودی گزٹ کے مطابق متاثرہ ممالک میں کرونا وائرس کے خلاف مقابلہ کرنے سے متعلق ایڈ ہاک کمیٹی کے 10ویں اجلاس میں یمن اور فلسطین کے لیے خصوصی طبی امداد کا اعلان کیا گیا ہے۔ شاہ سلمان ہیومینٹیرین اینڈ ریلیف سینٹر کے جنرل سپروائزر ڈاکٹر عبداللہ الربیہ کی سربراہی میں اس اجلاس میں 6 نئے معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ متاثرہ ممالک میں وبائی امراض کا مقابلہ کرنے کے لیے خصوصی کمپنیاں یمن اور فلسطین کو امدادی سامان فراہم کریں گی۔ کورونا میں مبتلا پاکستانیوں کی حالت بہتر۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے اور قونصلیٹ کے ذرائع نے مملکت میں 6 پاکستانیوں کے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کی ہے۔ تمام کی حالت مستحکم ہے۔ اردو نیوز کے مطابق قونصلیٹ ذرائع نے بتایا کہ بدھ کو یمبو میں ایک پاکستانی میں کورونا ہونے کا پتہ چلا ہے۔ ہسپتال میں زیر علاج ہے، اس کی بھی اب حالت بہتر ہے۔ قونصل جنرل خالد مجید نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اس پر اطمینان کا اظہار کیا کہ سعودی عرب میں اس وقت سب سے بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں اور کسی قسم کی کوئی شکایت سامنے نہیں آئی اور مملکت میں شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں امتیاز نہیں برتا جائے گا اور تمام بہترین سے بہترین سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین کو بھی علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی حکومت کا یہ اقدام قابل تعریف اور شاندار ہے۔
یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن. امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو آگے فارورڈ کر دیجیے گا, اور اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے اور چینل کے ساتھ بنے رہیے گا, کیونکہ لمحہ بلمحہ ہم ویڈیوز کو یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.